ناظرین، کیا میں پاکستان کے اکابرین میں ویسے تو قائد اعظم محمد علی جناح، نواب زادہ لیاقت علی خان، راجہ صاحب محمود آباد وغیرہ جیسے رہنما شامل ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سے رہنما ہیں جن کے نام تو نہیں آئے، لیکن ان کی کاوشیں اور قربانیوں کو کسی صورت بھلایا نہیں جا سکتا۔ نواب آف بہاولپور سر صادق محمد عباسی پنجم بھی ایسی ہی شخصیت ہیں جن کے پاکستان پر اتنے احسانات ہیں کہ انہیں محسن پاکستان کا خطاب دیا گیا۔ صادق محمد خان پنجم ریاست بہاولپور کے آخری نواب تھے۔ نواب کی 3 سال کی عمر میں دستار بندی کی گئی۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں اختیارات حکمرانی تفویض کیے گئے۔ نواب کے دور حکومت میں ریاست صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست تھی۔ نواب نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ 3 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان سے الحاق کیا۔ 1955 میں ریاست کو مغربی پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ ریاست کے اختتام کے بعد نواب سر صادق نے لندن میں رہائش اختیار کر لی۔ لندن میں ریاست بہاولپور کے امیر نواب صادق خان عباسی کو ہندوستان میں شمولیت پر اکساتے ہوئے اقتدار اور مراد کی ترکیب دے رہا ہے۔ مورخ سانس روکے نواب آف بہاولپور کے فیصلے کا منتظر ہے۔ ایک طرف ذاتی مفاد ہے اور دوسری طرف عوام کی خواہش۔ نواب صاحب ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر مذہبی رشتے اور عوامی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ مورخ نے ان کی عظمت کو سلام پیش کیا اور تاریخ کے اوراق پر ان لمحات کو محفوظ کر لیا۔ آپ نے 5 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا۔ اس طرح بہاولپور پہلی ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، جس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستانی کرنسی کی اس وقت گارنٹی دی تھی جب کوئی ملک گارنٹی ہی نہیں دے رہا تھا، اور پہلی تنخواہ چلانے کے لیے خطیر رقم بھی دی تھی۔ آپ کی دی ہوئی شاہی سواری پر بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے گئے تھے۔ آپ نے پاکستان کے سربراہ قائد اعظم کو ان کے شایان شان مہنگی ترین رولز رائس گاڑی ان کو تحفے میں دے دی، جبکہ ان کی رہائش کے لیے ذاتی محل بھی پیش کر دیا۔ جب ایران کا صدر پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تو پاکستانی حکومت کے پاس اچھے برتن بھی نہ تھے جسے وہ ایرانی صدر کے سامنے پیش کر سکتے۔ اس موقع پر بھی نواب سر صادق نے شاہی برتنوں سے بھر کر ایک ٹرین کراچی روانہ کی، جن میں زیادہ تر برتن چاندی اور سونے کے بھی تھے۔ آپ نے یہ برتن بھی بعد میں واپس نہیں لیے۔ نواب صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے 52,000 پاؤنڈ کی امداد دینے کے بعد نوزائیدہ ملک کو مالی طور پر مستحکم کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مزید 10 کروڑ روپے حکومت پاکستان کو دیے، جو موجودہ تقریباً کئی اربوں سے زائد روپے بنتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں کو رہنے کے لیے جگہ دی اور بہترین سہولیات فراہم کی۔ جب 1935 میں کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا تو آپ نے متاثرین کی ہر طرح سے امداد کی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ نے پنجاب یونیورسٹی، ایچیسن کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو پیش بہا عطیات دیے، جو کبھی زمین کے تحفے کی صورت میں اور کبھی عمارتیں بنانے کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی صورت میں تھے۔ ادائیگی حج۔ نواب صادق محمد خان پنجم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 1935 میں تشریف لے گئے، جس میں آپ اپنے خرچ پر 100 افراد کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ یہ سفر بروز جمعرات 24 جنوری 1935 کو کراچی کی بندرگاہ سے شروع ہوا اور اس کا اختتام بروز اتوار 5 اپریل 1935 کو ڈیرہ نواب بہاولپور میں اختتام ہوا۔ ناظرین، نواب صادق محمد خان پنجم کی وفات 24 مئی 1966 کو لندن میں ہوئی۔ نواب کے جسد خاکی کو لندن سے کراچی لایا گیا، کراچی سے لاہور اور لاہور سے بہاولپور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے میت کو 4 گھوڑوں کی بگی میں صادق گڑھ پیلس لائی گئی۔ ریلوے اسٹیشن سے پیلس تک 3 میل کا فاصلہ ہے، لیکن عوام کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے یہ فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ نواب کی نماز جنازہ پیلٹن میدان میں قاضی عظیم الدین کی امامت میں ادا کی گئی۔
قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا جنازہ تھا جس میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو پاکستان آرمی کی توپ گاڑی میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ قلعہ دراوڑ لے جایا گیا، جہاں نوابوں کے شہی قبرستان میں تدفین کی گئی۔ نواب کی میت کو پاک آرمی کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی دی گئی تھی۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔